السلام علیکم بچوں، آج ہم اسلامیات کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ پہلا سبق ہم نے ایمانیات اور عبادات میں توحید پڑھا، اس کے بعد ہم نے نماز کی اہمیت پڑھا۔ آج ہم تیسرا سیرت طیبہ کا سبق صلح حدیبیہ پڑھیں گے۔ حدیبیہ ایک مکے کے قریب ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے، اور صلح وہاں پر ایک مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک صلح نامہ ہوا تھا، جسے معاہدہ کہتے ہیں، اسے صلح نامہ یا معاہدہ کہتے ہیں، جس میں اس لیے اسے صلح حدیبیہ کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی صلح کو قرآن پاک میں بیعت رضوان بھی کہا گیا ہے۔ اور یہ کب ہوا؟ یہ 6 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکے کی طرف عمرے کے ارادے سے گئے تھے۔ 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ ہجری سال آپ کو پتہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، تب سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ یعنی جب انہیں مکے سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں پر گئے ہوئے انہیں کتنے سال ہو گئے تھے؟ 6 سال ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں۔ تو اس بات سے انہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیغمبروں کی زبان، پیغمبروں کا کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اللہ کا اشارہ سمجھا اور اپنے صحابہ کو لے کر وہ مکے کی طرف عمرے کے ارادے سے چلے۔ انہوں نے اپنے قربانی کے جانوروں کو ساتھ لیا اور جتنے بھی صحابہ ساتھ تھے ان کے لیے یہ شرط لگائی کہ کسی کے پاس بھی کوئی کسی قسم کا اسلحہ نہ ہو، یعنی کوئی تیر، کوئی کمان، کوئی ایسی چیز نہ ہو، بلکہ تلوار جو اگر ہو تو وہ بھی نیام میں ہو، اس کو بغیر کور کے بغیر کسی نے ہاتھ باہر نہیں نکالنا۔ تو اور یہ مکہ مکرمہ سے پہلے حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے جا کر کیا کیا؟ اپنا پڑاؤ ڈالا۔ جس وقت پڑاؤ ڈالا ہے کیونکہ کفار کو یہ علم ہو چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی جانب آ رہے ہیں، تو وہ اندر سے وہ ڈرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ لشکر آ گیا ہے، اور ویسے بھی مسلمانوں کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، انہیں مکے میں داخل ہونے سے منع کر دیا، مکے سے باہر ہی ان کا راستہ روک لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت عثمان کو مسلمانوں کی طرف سے اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ تو اسی دوران میں کفار نے یہ افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، جس سے سن کر جب یہ خبر مسلمانوں کو ملی تو سب بہت غمزدہ ہوئے اور غم و غصے کی حالت میں تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب اس بات کا علم ہوا تو انہیں بھی بہت تکلیف ہوئی، اور انہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تمام صحابہ سے حضرت عثمان کی شہادت کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ایک وعدہ لیا کہ وہ سب ان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ اور اس معاہدے، جس وقت کفار کو پتہ لگا کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ ہو رہا ہے اور وہ مسلمان جو ہیں وہ حضرت عثمان کی قتل کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے سہیل ابن عمرو کو بھیجا تاکہ وہ ان کی طرف سے نمائندگی کرے اور اس معاملے کو سلجھائے۔ اور اس طرح حدیبیہ کے مقام پر سہیل بن عمرو نے کفار کی نمائندگی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا، جسے کیا کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ۔ آج کے لیے اپنی کتابیں نکالیں تو میں اس کی ریڈنگ کرتی ہوں۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ چونکہ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے وہ کعبۃ اللہ کی زیارت نہ کر سکے تھے۔ یعنی کتنے سال ہو چکے تھے؟ 6 سال تھا انہیں، یعنی 5 سال ہو چکے تھے وہ خانہ کعبہ کی زیارت کو نہیں جا سکے تھے۔
ان کے دل میں طواف کعبہ کے لیے ان کے دل طواف کعبہ کے لیے بے قرار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا ہی حال تھا۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اسے غیبی اشارہ سمجھا اور سفر مکہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح کی مسلمان آبادیوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو لوگ زیارت بیت اللہ کا شوق رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہونے کی تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو عمرہ کے ارادہ سے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ خالصتاً عمرہ کا تھا، اس لیے اعلان فرما دیا کہ کوئی شخص مسلح نہ ہو، صرف تلوار ساتھ ہو اور وہ بھی نیام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قربانی کے جانور ساتھ لیے، احرام باندھا اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معروف راستوں سے ہٹ کر انجان راستوں پر ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر جا پہنچے، مگر قریش مکہ نے مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ مکرمہ روانگی۔ قریش مکہ کی سرکشی اور ہٹ دھرمی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ کفار مکہ کو سمجھائیں کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک قریش مکہ کو سمجھاتے رہے مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے کہ افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ بیعت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر حضرت عثمان کی طرف سے بھی بیعت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت کے وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ قریش مکہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کی صورتحال سے باخبر رہتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے قسم اٹھائی ہے تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے نہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مسلمانوں میں پہنچا دیا بلکہ اپنا ایک سفیر سہیل ابن عمرو کو بھی صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا اور اس نے خاصی طویل گفتگو کی تاہم صلح ہو گئی۔ اس بیعت کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ ترجمہ: اے پیغمبر، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا اور جو صدق خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا۔ اس بیعت کو اسی لیے بیعت رضوان کہا جاتا ہے اور یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 ہے۔ آج کے لیے بچوں اتنا سبق ہی کافی ہے۔ آپ نے اس سبق میں سے MCQs بنانے ہیں، کم از کم 10 MCQs بنائیے۔ جتنا ہم نے آج کا سبق پڑھا ہے